استاد تو استاد ہے. یا اللہ، استاد جیسے بھی کوئی ہو سکتا ہے. ہائے ہائے. ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی بہت اچھی مجلس کرتے ہیں، مجلس آرا ہے، خوبصورت کلام. امام ابو یوسف قاضی القضات چیف جسٹس نے، ساری حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. کہا محمد کو تو بلاؤ. اس نے کہا جی وہ بیمار ہے، سلسل بولے اس کو، شوگر کے مریض کو بار بار پیشاب آتا ہے. بادشاہ نے کہا یہ کیا مشکل مسئلہ ہے، یہ دیوار توڑ دو، ادھر تو کھانا بناؤ. امام ابو یوسف نہیں چاہتے تھے کہ امام محمد دربار آئے، وہ چاہتے تھے کہ وہ باہر رہے اور امام اعظم کا مذہب لکھے. 800 سے زیادہ کتابیں امام محمد کے قلم سے نکلی، 800 سے زیادہ. ہارونیات و کیسینیات اور اضراب و نوازل و حوادث سارے ملا کر. جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ بادشاہ کوئی ہیلہ قبول نہیں کر رہا ہے، تو امام محمد کو کہا کہ بھئی وہ بادشاہ تجھے بلا رہے ہیں دربار کو سجانے کے لیے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ درباروں میں آئے اور وقت ضائع کریں. میں چاہتا ہوں آپ باہر رہے ہو، دینی کتابیں لکھیں. ایسا کرو کہ کل آ جاؤ. فَإِذَا أَشَرْتُ إِلَيْكَ قُمْ فَقُمْ، اور جب میں اشارہ کروں تو اٹھو. صبح دربار لگا اور گلیاں سج گئی ہو، دور تک پولیس اور فوج لائن میں کھڑی ہو گئی. امام محمد بن حسن شیبانی کا اعتراف ہو رہا، ان کے علوم کا کمالات کا استقبال ہو رہا. غالیچے بچھا دیے گئے، ان سے حضرت صاحب گزر گیا ہے. درمیان میں بادشاہ ہے، ادھر امام ابو یوسف ہے، اس طرح امام محمد. امام محمد نے کلام کا آغاز کیا. امام محمد کے بارے میں ان کے شاگرد خاص امام شافعی کہتے ہیں اپنی کتاب توالی التاسیس بمعالی محمد ابن ادریس، شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم فکأنما العربیہ تنزل علی لسانہ. ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نازل ہو رہی، ایسے حسین کلام تھا. بادشاہ ماہوا ہو گیا امام محمد کے کلام. امام ابو یوسف نے ایسا دیکھا، کیا بادشاہ نے کہا نہیں امام محمد اس طرح اٹھا جیسے کوئی پیشاب کی تکلیف ہو. بات سلامت نے کہا یہ ہے تو کھانا بناؤں گا. سارا خانے میں جا کے استنجا کیا، وضو کیا، نہیں کیا. کافی دیر کے بعد بادشاہ سلامت تو نازک مزاج ہوتے ہیں، انہوں نے کہا واقعی بہت بیمار ہے، آئندہ تکلیف نہ دیا کرے. یہ واقعہ نقل کیا ہے زیادات و زیادات کے مقدمے میں شمس العلماء سرخسی نے، اور وہاں اس طرح لکھا ہے قال محمد دريت احتيال ابي يوسف ولكن امتصلته لانه شيخ. مجھے امام ابو یوسف کی چال بازی کا پتہ تھا، مگر میرے استاد جو وہ کہے وہی کروں. دريت احتيال ابي يوسف،
ولیکن امتثلتہ، امتثل من عمل کرنا، لأنہ شیخ، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد کچھ روایتوں کی تکمیل ان سے فرمائی۔ میرا مطلب ہے کہ استاد چھوٹا ہو یا بڑا، استاد استاد ہوتا ہے، اور استاد کا احترام تقدس طالب پر لازم ہوتا ہے۔ اور یہ لمبا باب ہے، میں کسی واز میں کہوں گا، بادشاہی پسر بمکتب داد، لوح سیمینش در بغل او نہاد۔ بادشاہ نے شہزادے کو استاد کے پاس بٹھایا اور سونے کی روشنائی سے اس پر لکھا، برسری لوح او نوشت بزر، قارئ استاد بہز مہر پدر۔ تختی کے اوپر سونے کی روشنائی سے لکھوایا کہ استاد کا غصہ ماں باپ کی شفقت سے بہتر ہے۔ ماں باپ شفقت کریں گے کہ آج مت جاؤ، مت پڑھو، اور استاد کہیں گے کیوں نہیں ہے، تیری ایسی کی تیسی کرو، کیوں غرضی کرو۔ بادشاہی پسر بمکتب داد، لوح سیمینش در بغل او نہاد، برسر لوح او نوشت بزر، قدر استاد بہز مہر پدر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اساتذہ چھوٹے بڑے ان کے ادب احترام نصیب فرمائے، الحمدللہ۔ علما نافعا وعملا ورزقا حلالا وعمرا مبارکا۔ مجاہد فقیر کی صحت کے لیے، شفا کے لیے دعا فرمائے، ادارے کے نفقات کے لیے، اخراجات کے لیے، بعض مسائل میں کچھ گرانی ہے، اللہ اپنے خاص خزانے متوجہ فرمائے، اپنے خاص بندے متوجہ فرمائے۔